اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کریں گے، جیسے کہ کل بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ جب یہودی مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب تنہا ہوتے تو ایک دوسرے کے پاس تو کہتے تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر، تاکہ حجت کریں وہ اس سے کہ یہ تمہارے رب کے پاس سے ہے، تم سمجھتے نہیں۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھاتے، تکرار کرتے، اور اسی سلسلے میں آگے چلتا ہے سلسلہ جو یہ حجت کر رہے تھے۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، ارشاد ربانی ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ نہیں جانتے، اتنا اللہ کو قریب سے جاننے کے باوجود، اتنا سمجھنے کے باوجود ان ابھی بھی غافل ہے، اور ان کو علم نہیں رکھتے کہ اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وہ سب کچھ جسے وہ ظاہر کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب تم چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ یا نہیں بتاؤ، یعنی کہ اس سے مراد توریت میں جو واضح طور پہ بتا دیا گیا تھا کہ دین آخری کتاب قرآن مجید ہوگی، اس پر آپ نے یقین لانا ہے، آخری پیغمبر ہوں گے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، تو یہ سب باتیں تو توریت میں واضح طور پہ موجود ہیں۔ اس کے باوجود اگر تم چھپا رہے ہو، منافقت کر رہے ہو، تو کیا اللہ جانتا نہیں ہے اس بات کو؟ اور تم بھی اس بات کو سمجھتے ہو کہ اللہ تو سارا علم رکھتا ہے، اسے ہر وہ بات پتہ ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ کی طرف سے تو محاسبہ ہو ہی جانا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے۔ اگر منافقین نے مومنوں سے اپنا کفر چھپایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مضامین چھپائے تو وہ خود خسارے میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین سے مسلمانوں کو مطلع فرمایا ان آیتوں کے ذریعے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور وہ لوگ کچھ نہیں مگر خیالات پکاتے ہیں۔ ان آیت میں بتایا جا رہا ہے، اس آیت میں، کہ ان میں سے بعض ایک طبقہ ہے ان پڑھ لوگوں کا، اور امی مشرقین عرب کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، کیونکہ ان کے یہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، نہ ہی کوئی آسمانی کتاب تھی۔ لیکن یہاں یہ بات یہود کے بارے میں ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے کہ آج مسلمان کا حال ہے، جیسے آج کا جو مسلم ہے اکثر و بیشتر جاہل ہے، چاہے اس نے پی ایچ ڈی کری ہو یا دیگر علوم میں مہارت حاصل کری ہو یا ڈگریاں حاصل کی ہوں، لیکن قرآن پاک کی الف بے بھی نہیں آتی۔ آج کی عظیم اکثریت مسلمانوں کی پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے۔ وہ کیا جانیں گے دین؟ وہ تو سارا یقین اپنے علماء اکرام پر ہی کریں گے، اپنے اپنے طبقات کے مطابق، اپنے اپنے علماء پر۔ جیسے جو بریلوی ہے وہ اسی پہ کرے گا، جو دیوبند ہے وہ اس پہ کرے گا، جو اہل سنت ہے اسی طریقے سے سب اپنے طبقے کے مطابق علماء پر یقین کریں گے۔ تو اس آیت میں اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ قرآن یعنی شریعت سے تو واقفیت نہیں رکھتے، بس اپنی کچھ خواہشات ہیں جن کو وہ جانتے ہیں۔ اور وہ خواہشات کیا ہیں؟ کوئی کہتا ہے ہم تو اسرائیلی ہیں، اللہ کے محبوب ترین ہیں، کوئی کہتا ہے ہم تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی، اگر ہم چاہے جہنم میں جائیں گے بھی تو تھوڑے عرصے کے لیے، پھر نکال لیے جائیں گے۔ مقصد یہ اپنی
خواہشات کے سہارے جی رہے ہیں اور علم ان کے پاس بالکل بھی نہیں. وہ کچھ نہیں کر رہے، بس اپنے من گھڑت خیالات کے ساتھ جی رہے ہیں. یہ سورہ بقرہ ہے جس کی آج ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.